صاحب سے آپ اسلام آباد طاہر صاحب، بشیر میمن کے بیانات کیا ہونا میں چاہیے؟ منڈے کو آ جاتا ہوں. پہلی بات منڈے کو آ جائیے گا سر، ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو جب اچھا لگے تب آ جائیے گا. اب یہ بتائیں بشیر میمن کے بیانات کا کیا ہونا چاہیے؟ ایک تے سیالکوٹ تو باہر نکلا اور ڈس کے تانوں ہرا کے آئے ہیں، اور آپ سیالکوٹ میں ہی دسے ہوئے ہیں خواجہ آصف فلاں. ننگے تو آپ ہو گئے سپریم کورٹ تک، سپریم کورٹ نے خواجہ آصف کو کلیئر کر دیا، اس کے اقامہ کو بھی مان لیا، اس کی تمام ذرائع آمدن کو بھی مان لیا، اس کے حق میں ججمنٹ بھی دے دی. آپ رسوا ہو گئے، آپ ابھی بھی اس کو لے کے رو رہے ہیں. گیٹ اوور اٹ، گرو اپ اور آگے چلیں، موو آن. بات یہ ہے ملک صاحب کہ کوئی نام نہاد وزیر اعظم پاکستان کو اطلاع کرے کہ یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے. دس از ناٹ اے مونارکی کہ جہاں ایک بادشاہ یا کراؤن پرنس کسی 5 سٹار ہوٹل کے کمروں میں لوگوں کو بند کر دیتا ہے. آپ امریکہ گئے، آپ نے امریکہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے شاہد خاقان کو بند کیا ہے، حالانکہ شاہد خاقان کو نیب نے اریسٹ کیا تھا. اور دیکھیے سر بشیر یہ میمن کوئی پہ آ بات جائیں. ڈھکی بشیر چھپی، میمن کے الزامات کی میں کیسے اسی طرف تحقیقات آ ہوں، رہا ہوں کیا کہ کیا جائے؟ تمہید نہیں باندھنے دیں گے تو میں نہیں باندھتا. کوئی بات نہیں، انہوں نے خواجہ آصف پہ آدھے گھنٹے کی تقریر کر لی ہے، تو میں بھی اگر عمران خان پہ کچھ لب کشائی کر لوں تو آپ کی طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے، مجھے ذرا مہلت دے دیجئے گا. بات یہ ہے، نیب نیازی گٹھ جوڑ کی پہلی دفعہ بات شہباز شریف نے فلور آف دا ہاؤس کی تھی. کیوں کی تھی؟ اس لیے کی تھی کہ ان کے تانے بانے ملے ہوئے تھے، نیب کو حکومت استعمال کر رہی تھی. آج بھی اپنا ملک صاحب مجھے دکھ ہے، 2 ایم این ایز پابند سلاسل ہیں، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جاوید لطیف کو سی آئی اے ماڈل ٹاؤن میں رکھا گیا ہے بغاوت کا پرچہ درج کر کے. اور مجھے بتائیں علی وزیر کو بند کیا گیا ہے، 2 ایم این ایز کو سیاسی بنیادوں پہ بند کیا ہے حکومت نے. یہ ہے نیا پاکستان. اور یہ کیا روایات ڈال رہے ہیں. بشیر میمن کا شمار پنجاب میں سرو نہیں کیا، میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا، بٹ 3-4 افسر ایسے ہیں پولیس سروس آف پاکستان کے جن کی کریڈیبلٹی بیونڈ ڈاؤٹ ہے. جن کا نام طارق کھوسا ہے، جس کا نام ناصر دورانی تھا، اللہ جنت نصیب کرے، جس کا نام بشیر میمن ہے. ان لوگوں پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے اپنے کریئرز کے دوران کوئی خدا نہ خواستہ بری ریپیوٹ کمائی. یہ سارے بیونڈ ڈاؤٹ والے لوگ ہیں کہ جن کی کریڈیبلٹی بہت اچھی رہی. آپ یو ول بیئر می آؤٹ آن دس. مجھے بتائیے کہ جب ایف آئی اے کا کیس بنا تھا، میں خود پیش ہوا ارشد ملک والے کیس میں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ حکومت کیا کہہ رہی تھی. اور مجھے ابھی بھی بتائیں ملک صاحب، ڈاکٹر رضوان نے ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب کیوں چھوڑی ہے؟ وہ کیوں یہاں سے چلا گیا؟ بیکاز اسے کہا جا رہا تھا کہ ایک طبقے کو دباؤ اور شوگر مافیا کو چھوڑ دو. پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں 2.5 سال بعد آج ہمیں کرونا کی بات کرنی چاہیے تھی، آج معیشت کی بات کرنی چاہیے تھی، آج اس ملک کے غریب کی، کسان کی، بیوہ کی، یتیم کی بات کرنی چاہیے تھی. مگر یہ حکومت، او بھئی لندن کا اتنا شوق ہے وہاں چلے جاؤ. میں ویسٹ کو جانتا ہوں، 4 نائٹ کلب پھر لیے، 5 جگہ معاشقہ ہو گیا، اس کے بعد کہہ دیا میں مغرب کو جانتا ہوں. او بھائی صاحب، مغرب کو آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ نے یہاں تباہی پھیلا دی ہے 2.5 سال کے اندر. آپ نے پناہ گاہیں بنائی ہیں، آپ نے 2-2 کروڑ والی آبادی کے شہروں میں 200 لوگوں کے رہنے کے کمرے بنا دیے. واہ 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 واہ، ویل ڈن. آپ نے لنگر بانٹا ہے، ہم لیپ ٹاپ بانٹ رہے تھے. کہاں گئے 50 لاکھ گھر؟ کہاں گئی 1 کروڑ نوکریاں؟ میرے لاہور شہر میں راوی ریور پروجیکٹ کے نام پہ گھپلا کیا جا رہا ہے، لوگوں کی اربوں روپے کی زمین ہتھیائی جا رہی ہے اونے پونے. کون اس کا جواب دے ہے؟ کا کوئی طریقہ کار ہوگا نا، کیس کی تحقیقات کا کوئی طریقہ کار ہوگا، وہ کیا ہونا چاہیے؟ سوال پہ آ جائیں، کافی لمبی میں بات عرض ہوگی. کرتا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ آج تک ایک ہی قائم، وہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا تھا، ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے کیا تھا، وہ آپ جانتے ہیں، وہ اعلیٰ عدالت تک گیا اور اس کا فیصلہ ہوا. یہ معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں کہ انہوں نے جو نیب کے ساتھ اور تحقیقاتی اداروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا. ہو کیا ہو، کوئی طریقہ تو بتائیں نا، تجویز کریں، میری پھر ریکویسٹ بیٹھیں ہے، ڈار صاحب بھی بتائیں گے. دیکھیے نہیں، میں تجویز پہ ہی آ رہا ہوں. میں چیف جسٹس آف پاکستان ان سے آپ کے شو کے توسط سے گزارش کروں گا کہ ان سارے معاملات کے اوپر ایک باقاعدہ کمیٹی بنے جو ٹی او آرز طے کرے اور جو کمیشن کی کمپوزیشن کے اوپر بات کرے. وہ فیصلہ نہ کرے، وہ کمیشن کی کمپوزیشن پہ تجویزیں دے، تجاویز جو ہے مرتب کرے، اور کمیشن کی کمپوزیشن کے ساتھ ٹی او آرز بھی ڈٹرمن کرے. کیونکہ دیکھیے اس ملک میں جب ان کا دل چاہتا ہے وزیر اعظم کا، وہ کسی کو بند کروا دیتے ہیں.
اور 2-2.5 سال بعد اپنی انا کے پیچھے لگ کے جن لوگوں کو اندر کرایا تھا ایک دھیلے کا ثبوت عدالتوں میں ثابت نہیں ہو سکا. تو یہ اسٹیٹ کے ریسورسز ضائع کیے, اسٹیٹ کا ٹائم ضائع کیا ہے, ان کو جواب دے ہونا پڑے گا, کٹہرے کے اندر آنا پڑے گا, اور جو مافیا ہے ملک صاحب آخری بات